اسلام آباد آپ کو براہ راست لے چلیں گے کشمیر کانفرنس سے اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کر رہے ہیں. نہیں ہے. ہاں کسی کی پوزیشن تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر وہ پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہو سکتی ہے، مگر ہمیں بھی بیچارے میں اتنا حال نہیں ہے کہ وہ جیو میں ایڈز چلوا سکے. تو اس کے لیے آپ کو شکیل جنگ کو دبانا پڑے گا کسی طریقے سے. میرے نظر میں میری جستجو میں بھی اور بی بی صاحبہ کی جستجو میں بھی کشمیر کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامک کانفرنس میں کشمیر ممبر نہیں تھا، تو بی بی صاحبہ نے سعودی سے بات کر کے اور اس زمانے میں ان کو ایک گیسٹ ممبرشپ دلوائی تھی. بھٹو صاحب نے ہر قسم کے سوچ پہ ہر طریقے سے، جب 70 کے بعد اندرا سے ڈائلاگ بھی ہو رہا تھا تو اس میں بھی کشمیر کی بات کی تھی. میں آج آپ کو یہ بات بتاتا چلوں جو شاید کچھ دوستوں کو نہیں پتا. بی بی صاحبہ نے، ہم نے راجیش سے جب بات کی کشمیر کی تو اس نے کہا کہ مجھ سے تو کسی نے آج ابھی تک اس ٹاپک پہ ڈسکس ہی نہیں کیا ہے، مگر وہ تھا ایک ڈکٹیٹر کا ٹائم. وہ ڈکٹیٹر کو صرف اپنی سوچ تھی. آپ دیکھیں گے کہ ساری بارب وائر جو لگی ہے پورے انڈیا بارڈر پہ پوسٹ ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ لگی ہے. تو یہ ساری مشکلات اپنے صرف اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے کی تھی. مگر ہماری اسٹرگل کشمیر کی میں سمجھتا ہوں، اور ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی، ان بھائیوں کی جن کی آنکھیں چلی گئی ہیں، جو ہر گھر میں آپ سمجھے کہ ایک بچہ ہمارا شہید ہے کشمیر میں، ان کی یاد اور ان کی سیکریفائسز نہ ہم بلا سکتے ہیں نہ کوئی اور کشمیری بلا سکتا ہے. کشمیری پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. ان کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے، ساتھ اس پہ کام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ سب پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کریں. میں نے بھی جب میں اپنی پریزیڈنسی میں تھا تو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. اکثر جا کے کشمیری ممبروں سے ملا بھی، ان کو بلایا بھی، یہاں ان سے گفتگو بھی ہوئی. دبئی میں بھی ان کو میں نے دعوتیں دی اور وہاں بھی وہ آئے. تو ایک ہماری اپنی انست سی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بنیاد ہی کشمیر پہ ہے. تو ہماری تو جسے کہتے ہیں ڈی این اے میں کشمیر چھایا ہوا ہے. ہم کشمیر سے جدا نہیں ہو سکتے اور کشمیر ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہنا کہ یہ بہت کافی ہے، یہ نہیں ہے. وہاں بہت ہی ظلم ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ اتنی بڑی فوج اور وہ اتنا چھوٹا سا ایریا وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ ہر 4 فٹ پہ آپ کو ایک پوسٹ ملتی ہے، اور اس میں وہ کشمیری بیٹھا ہے اور وہ انڈین فوجی بیٹھا ہے. اور جیسے کشمیری بیچارے آتے ہیں تو ان کو وہ ذلیل کرتے ہیں، ان کی تہمت کرتے ہیں، ان سے کیا کس طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں. میں اتنا زیادہ اپنے دل کو رلانا نہیں چاہتا، نہ اپنی قوم کو رلانا چاہتا ہوں، مگر صرف کشمیری قوم کو میں یہ ضرور میسج دوں گا، زندگی میں اس قوم نے ہمیشہ فتح پائی ہے جس نے جد و جہد کی ہے، اور جد و جہد ہر جگہ ہوئی ہے. مسلمانوں نے جد و جہد کی، انگریزوں نے جد و جہد کی، امریکوں نے جد و جہد کی، ہر جگہ جد و جہد ہوتی رہی ہے. تو ان سے ہمیں لیسن لینا چاہیے. کشمیر کو ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں، کشمیر کو ہم بھولیں گے نہیں. یہ ہمارا آخری وعدہ ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہ ستون رہا ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی، اب تو میری آنے والی نسل بھی آ گئی ہے، بلاول بھی الحمدللہ اور آصفہ بھی کشمیر پہ سمجھتے ہیں اور اس پہ بولتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہ مودی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا موقف جو ہے
उसका अकेले का इंडिविजुअल पाकिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, मगर ये पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ है। ये हमारे दिलों की धड़कन है कश्मीर। ये सब हम साथ हैं इस पोजीशन पे, चाहे कितने भी हम मुखालिफ हों पॉलिटिकली आपस में। कश्मीर इज़ वन स्टिकिंग पॉइंट, उस पे हम एक साथ हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल फोर्स हो। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी ज़िंदगी में ही इसको आज़ाद देखूंगा। तो दोबारा मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ आए हैं हर पार्टी से, और जर्नलिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने भी हमें इज़्ज़त बख्शी है। आपको अल्लाह सलामत रखे। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए, हम आपके साथ कंधा लगाएं। सही है। शुक्रिया मौलाना साहब। बड़ी